بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ باب نمبر 18، مسافر اگر زیادہ ہوں تو انہیں اذان اور اقامت کہنی چاہیے، اسی طرح عرفات اور مزدلفہ میں بھی۔ نیز سردی اور بارش والی رات میں مؤذن الصلاۃ فی الرحال کہے۔ حدیث نمبر 629، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم کسی سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ مؤذن نے ظہر کی اذان کہنے کا ارادہ کیا تو آپ نے اس سے فرمایا ذرا ٹھنڈا ہو جانے دو۔ اس نے پھر اذان کہنے کا ارادہ کیا تو آپ نے پھر فرمایا ذرا ٹھنڈا ہو جانے دو۔ اس نے تیسری مرتبہ اذان کہنے کا ارادہ کیا تو آپ نے اس سے فرمایا ذرا مزید ٹھنڈا ہونے دو، یہاں تک کہ جب سایہ ٹیلوں کے برابر ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 630، حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا دو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جو سفر کا ارادہ رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم سفر پر روانہ ہو جاؤ تو دوران سفر میں اذان دو اور تکبیر کہو، پھر تم میں سے جو عمر میں بڑا ہو وہ اقامت کرے۔ حدیث نمبر 631، حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم عمر نوجوان ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور 20 دن تک آپ کے ہاں قیام کیا۔ آپ انتہائی نرم دل اور بڑے مہربان تھے۔ جب آپ نے خیال کیا کہ ہمیں اپنے گھر والوں کا شوق بے چین کر رہا ہے تو آپ نے ہم سے ان کی احوال پرسی فرمائی جنہیں ہم اپنے پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ ہم نے آپ کو ان کے حالات سے آگاہ کیا تو آپ نے فرمایا واپس اپنے اہل خانہ کے پاس لوٹ جاؤ اور انہیں کے پاس رہو، انہیں دین کی تعلیم دو اور انہیں اچھی باتوں کی تلقین کرو۔ آپ نے مزید باتیں فرمائی جن میں سے کچھ مجھے یاد ہیں اور کچھ یاد نہیں۔ نیز آپ نے فرمایا جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے اسی طرح نماز پڑھا کرو، اور جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے کوئی شخص اذان کہہ دے، البتہ تم میں سے عمر کے اعتبار سے بڑا جماعت کرائے۔ حدیث نمبر 632، حضرت نافع سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ سخت سردی کی رات میں زجنان پہاڑی پر اذان دی، پھر فرمایا اپنے اپنے ٹھکانوں میں نماز پڑھ لو۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران سفر میں سخت سردی یا بارش کی رات میں اپنے مؤذن کو حکم دیتے کہ وہ اذان کہنے کے بعد یوں کہہ دے توجہ سے سنو، اپنے اپنے ٹھکانوں میں نماز پڑھ لو۔ حدیث نمبر 633، حضرت ابو ظہیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وادی ابطح میں دیکھا کہ آپ کے پاس حضرت بلال رضی اللہ عنہ آئے اور آپ کو نماز کی اطلاع دی، پھر نیزہ لے کر چلے گئے تاکہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وادی ابطح میں گاڑ دیا، پھر انہوں نے نماز کے لیے تکبیر کہی۔ باب نمبر 19، کیا مؤذن اپنا منہ ادھر ادھر پھیر سکتا ہے؟ نیز کیا وہ اذان میں ادھر ادھر دیکھ سکتا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے اپنی دونوں انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈالا، اس کے برعکس حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنے کانوں میں انگلیاں نہیں دیتے تھے۔ ابراہیم نخعی کہتے ہیں بغیر وضو اذان دینے میں کوئی حرج نہیں، جبکہ حضرت عطا کا کہنا ہے کہ اذان میں وضو ثابت اور مسنون ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام اوقات میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 634، حضرت ابو ظہیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کہتے ہوئے دیکھا، وہ کہتے ہیں میں بھی اذان دیتے وقت ان کے چہرے کی اتباع کرتے ہوئے اذان میں اپنے چہرے کو ادھر ادھر پھیرتا تھا۔ باب نمبر 20،
کسی آدمی کا یہ کہنا کہ ہم سے نماز فوت ہو گئی اس کی کیا حیثیت ہے؟ امام ابن سیرین نے اسے مکروہ خیال کیا ہے کہ آدمی کو کہے ہماری نماز جاتی رہی، بلکہ اس طرح کہنا چاہیے کہ ہم نماز کو نہیں پا سکے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان زیادہ صحیح ہے۔ حدیث نمبر 635۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ایک دفعہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک آپ نے لوگوں کا کچھ شور و غل سنا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا تمہارا کیا حال ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہم نے نماز میں شمولیت کے لیے بہت جلدی کی تھی۔ آپ نے فرمایا آئندہ ایسا نہ کرنا، بلکہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو وقار اور سکون کو ملحوظ رکھو، پھر جس قدر نماز ملے پڑھ لو اور جو رہ جائے اسے بعد میں پورا کر لو۔ باب نمبر 21۔ نماز کے لیے دوڑ کر نہیں بلکہ سکون اور وقار سے آنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس قدر نماز تمہیں مل جائے اسے پڑھ لو اور جو رہ جائے اسے پورا کر لو۔ یہ مسئلہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے۔ حدیث نمبر 636۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جب تم اقامت سنو تو نماز کے لیے سکون و وقار کے ساتھ چلو، تیزی اختیار نہ کرو، پھر جس قدر نماز مل جائے پڑھ لو اور جو رہ جائے اسے بعد میں پورا کرو۔ باب نمبر 22۔ اقامت کے وقت لوگ امام کو دیکھ کر کب کھڑے ہوں۔ حدیث نمبر 637۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب نماز کی اقامت کہی جائے تو اس وقت تک کھڑے نہ ہو جب تک مجھے آتا نہ دیکھ لو۔ باب نمبر 23۔ نماز کے لیے جلد بازی کرتے ہوئے دوڑنے کی بجائے اطمینان اور وقار سے اٹھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 636۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب نماز کی اقامت کہی جائے تو اس وقت تک نہ اٹھو جب تک مجھے نہ دیکھ لو، اور تم سکون و وقار اور آہستگی کو خود پر لازم رکھو۔ علی بن مبارک نے صحبان راوی کی مطابقت کی ہے۔ باب نمبر 24۔ کیا اقامت کے بعد کوئی کسی عذر کی بنا پر مسجد سے نکل سکتا ہے؟ حدیث نمبر 639۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت گھر سے باہر تشریف لائے جب نماز کے لیے اقامت ہو چکی تھی اور صفیں بھی درست کر لی گئی تھی، حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصلی پر کھڑے ہو گئے تو ہم آپ کے اللہ اکبر کہنے کا انتظار کرنے لگے، لیکن آپ نے ہم سے فرمایا تم اپنی اپنی جگہ پر کھڑے رہو اور خود واپس تشریف لے گئے۔ چنانچہ ہم سب اپنی اپنی جگہ پر کھڑے رہے یہاں تک کہ آپ تھوڑی دیر بعد جب ہمارے پاس دوبارہ تشریف لائے تو آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا کیونکہ آپ نے غسل فرمایا تھا۔ باب نمبر 25۔ جب امام کہے تم کھڑے رہو میں ابھی واپس آتا ہوں تو لوگوں کو اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 640۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ایک دفعہ نماز کے لیے اقامت ہو چکی تھی اور لوگوں نے صفیں بھی درست کر لی تھی، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور نماز کے لیے آگے بڑھے جبکہ آپ کو جنابت لاحق تھی۔ پھر آپ نے فرمایا تم اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو۔ چنانچہ آپ گھر لوٹ گئے اور غسل فرمایا۔ جب دوبارہ تشریف لائے تو آپ کے سر مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا، پھر آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ باب نمبر 26۔ آدمی کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہنا کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی۔ حدیث نمبر 641۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر حضرت عمر بن خطاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے اللہ کے رسول
اللہ کی قسم میں نماز نہیں پڑھ سکا یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا۔ یہ گفتگو روزے دار کے روزہ افطار کرنے کے بعد ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں بھی نہیں پڑھ سکا، چنانچہ آپ نیچے اترے اور وادی بطحان میں چلے گئے اور وادی بطحان میں چلے، میں بھی آپ کے ہمراہ تھا۔ آپ نے وضو کیا اور آفتاب غروب ہونے کے بعد پہلے نماز عصر پڑھی، اس کے بعد مغرب کی نماز ادا کی۔ باب نمبر 27 اقامت کے بعد اگر امام کو کوئی ضرورت پیش آ جائے تو کیا کرے؟ حدیث نمبر 642 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ایک دفعہ نماز کے لیے اقامت ہو گئی جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے ایک گوشے میں کسی سے آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے، چنانچہ آپ نماز کے لیے کھڑے نہیں ہوئے یہاں تک کہ کچھ لوگوں کو نیند آنے لگی۔ باب نمبر 28 نماز کے لیے اقامت ہو جانے کے بعد گفتگو کرنا۔ حدیث نمبر 643 حمید الطویل فرماتے ہیں میں نے ثابت بنانی سے ایسے آدمی کے بارے میں پوچھا جو اقامت کے بعد گفتگو کرتا ہے، تو انہوں نے کہا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ایک دفعہ نماز کے لیے اقامت ہو چکی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آپ کو اقامت ہو جانے کے بعد روک لیا اور باتیں کرتا رہا۔ باب نمبر 29 نماز با جماعت کا واجب ہونا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اگر والدہ محترمہ حضرہ شفقت اپنے بیٹے کو عشاء کی نماز با جماعت پڑھنے سے منع کرے تو وہ اس کا کہنا نہ مانے۔ حدیث نمبر 644 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ کسی کو لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں تاکہ لکڑیوں کا ڈھیر لگ جائے، پھر نماز کے لیے کسی کو اذان دینے کے متعلق کہوں، پھر کسی شخص کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کا امام بنے اور میں خود ان لوگوں کے پاس جاؤں جو جماعت میں شریک نہیں ہوتے، پھر انہیں ان کے گھروں سمیت جلا دوں۔ اس ذات کی قسم جس کے پاس میری جان ہے، اگر ان میں سے کسی کو معلوم ہو جائے کہ وہ مسجد میں موٹی ہڈی یا دو عمدہ گوشت والے پائے حاصل کرے گا تو وہ نماز عشاء میں ضرور حاضر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔